السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سے قرآن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گی۔ قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ اسے درست طریقے سے پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی فرمایا ہے، سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر کر پڑھنے سے مراد بالکل درست طریقے سے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، یعنی قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا کتنا ضروری ہے، یہ بات اس سے ہی واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ قرآن کو ہمیں تجوید کے ساتھ صحیح مخارج اور قواعد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے جتنی بھی قرآن کی تلاوت کریں، اگر آپ قرآن درست نہیں پڑھ رہے، اگر مخارج کا خیال نہیں کر رہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو قرآن کو صحیح طریقے اور اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اچھی آواز سے پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو اپنی آواز اچھی کرنی ہوگی یا صرف اچھی آواز والے لوگ ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہیں۔ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے کا مطلب ہے کہ اسے اس طرح پڑھا جائے جیسا اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اب ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو، یعنی اپنی آواز سے قرآن کو زینت، خوبصورتی بخشو۔ مراد صرف یہ ہے کہ قرآن کو اس خوبصورتی سے پڑھا جائے جس خوبصورتی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ کیوں؟ ان کی طرح کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا طریقہ اپنے محبوب کے ذریعہ ہی بتایا ہے، یہاں تک کہ ہمیں رفع حاجت تک کا طریقہ ہمارے نبی کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، حج ویسے ہی کرو جیسا مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا قرآن کے ساتھ یہی معاملہ نہیں ہوگا؟ ہمیں قرآن ویسے ہی پڑھنا ہے جیسا ہمارے نبی نے پڑھا اور پڑھایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے کئی میسیجز دیے ہیں۔ کیا اللہ کے ان میسیجز کو ہم ویسے ہی نہ پڑھیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے؟ قرآن کا ہر ایک لفظ میننگ فل ہے، اور جب ہم اسے پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں تو اس کی میننگز چینج ہو جاتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے شوگر کو سگر پڑھا ہے؟ کائٹ کو کٹ پڑھا؟ ایکسیپٹ کو ایکسپیکٹ پڑھا؟ نہیں نا، کیونکہ میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، جب ہم علیمن کو علیمن پڑھتے ہیں تو کیا اس کے میننگز نہیں بدلتے؟ جب ہم قل کو کل پڑھتے ہیں تو کیا اس کی میننگ چینج نہیں ہوتی؟ جب ہم عظیمن کو عظیمن پڑھتے ہیں تو کیا اس کے میننگز نہیں بدلتے؟ اللہ رب العزت نے وہاں اس لیٹر کو کسی وجہ سے چوز کیا ہے، آپ اسے غلط پڑھ کر اس کے پورے میننگ کو چینج کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو بات کہی آپ اسے ویسا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بعض علماء کرام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ذرا سوچیں کہ قرآن ہم ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، مگر تجوید کی غلطی کی وجہ سے ہمیں الٹا گناہ ہو رہا ہے۔ کیا ہم واقعی قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ جس طرح قرآن کی قرأت کرتے ہیں، جس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مجہول طریقے سے ہمارے نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے؟ ان کی آوازیں تو نان مسلمز کو رلا دیا کرتی تھیں، اور آج ہم خود قرآن درست پڑھنا نہیں جانتے۔ ہم عین اور حمزہ کا فرق نہیں جانتے، ہمیں جیم، ذال، ز، و اور واد یہ ایک جیسے لگتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اسے صحیح طریقے سے پڑھنے کی فکر بھی کی ہے؟ کیا کبھی ہمارے دلوں میں یہ سوال نہیں اٹھا کہ آخر ہم ایسے کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی قاری، کسی حافظ کو قرآن پڑھتے نہیں سنا؟ کیا کبھی ہمارے دل میں خیال آیا کہ آخر ان کی تلاوت، ان کی قرأت اور ہماری قرأت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیا آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا؟ قیامت کے دن کیا قرآن آپ کا یوں ہی سفارشی بن جائے گا جبکہ آپ اسے غلط پڑھتے ہوں؟ اپنے شیڈیول میں سے جس طرح آپ کھانے پینے کا اور دیگر کاموں کا وقت نکالتے ہیں، اس طرح ہی قرآن کو صحیح پڑھنے کا بھی وقت نکالیں۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح طور پر تھوڑا وقت بھی قرآن کے لیے نکالیں تو یہ بھی کافی ہوگا۔ قرآن کو صحیح سے پڑھنا لازمی سیکھیں، اس سے پہلے کہ ہمارا وقت قریب آ جائے۔ قرآن کو اپنی زندگی بنا لیں۔